جنگوں میں پوچھو میرے آقا نے کس کے لیے رویا ہے، مسجد حرم میں جہاں مکہ مدینہ ہے، مکہ ہے، وہاں پوچھو کہ کس کے لیے رویا، کعبے کے غلاف سے پوچھو کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلاف کو پکڑ کے کس کے لیے رویا ہے۔ ارے جہاں خبریں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جنت البقیع ہے، اس قبرستان میں جا کے پوچھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے رویا ہے۔ طائف کی بستی میں پوچھو کس کے لیے رویا ہے، حبشے میں پوچھو کس کے لیے رویا ہے، اماں عائشہ کو پوچھو کتنی راتیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی آقا کے رونے کے ڈر سے، کہ ان کے رونے کا ڈر، یہ دل میں جو درد ہوتا تھا جیسے چولہے پہ ہانڈی رکھنے سے کھت کھت کی آواز ہوتی تھی، میرے آقا کا رونا سینے میں سے کھت کھت کی آواز ہوتی تھی، اس کے ڈر کے مارے اماں عائشہ نیند سے اٹھ کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفا وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جمعہ جیسی دولت نصیب عطا فرمائی۔ 8 دن میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیتے ہیں تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ جمع ہونے کو ہی اللہ پسند فرماتے ہیں، دین کے لیے جمع ہو، وائس کے لیے جمع ہو، بیان کے لیے جمع ہو، سننے کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے جمع ہو، نفل کے لیے جمع ہو، سنت کے لیے جمع ہو، مانگنے کے لیے جمع ہو، اور جمع ہو کے جس کی دعا کرے اللہ اسے قبول فرمائے گا، جمع ہو کے جس کی نماز پڑھے اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ بچھڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جمع ہونا پسند ہے۔ اسی لیے شیخ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ نماز میں جتنا بڑا مجمع ہوگا اللہ اتنی زیادہ اس نماز کی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ مسلمان ایک جہتی میں جمع ہو جائے، نبی تو ایک ہی، کلام تو ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کہ سارے مسلمان ایک ہو کے اور جس نے لایا اس کی پکار کرو کہ وہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ تو جمع ہو کے کہ جس رب نے تجھے لایا ہے اس رب کو پکار رہا ہے، دعا کے ذریعے پکار رہا، قرآن کے ذریعے پکار رہا، نماز کے ذریعے پکار رہا، سبحان ربی العظیم کے ذریعے پکار رہا، سبحان ربی الاعلیٰ میں پکار رہا، تسبیح میں پکار رہا، تحلیل میں پکار رہا، تکبیر میں پکار رہا، تمہید میں پکار رہا، ثنا میں پکار رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے میں تجھے خود لایا ہوں، میرا کر کے لایا ہوں، جب تو مجھے پکارتا ہے کہ میں تیرے رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ انسان کو اللہ سدھارنا چاہتا ہے، انسانیت دینا چاہتا ہے، انسان کو اللہ بنانا چاہتا ہے کہ میرا ہو کے مر جائے، میرا ہو کے جی جائے، میرا ہو کے اس کی زندگی بن جائے۔ ہر جگہ کے مسلمان کی جمع جس میں دین بھی ہو، اور ہر جگہ کی مسلمان کی جمع کہ جس میں آخرت ہو، ہر جگہ کی مسلمان کی جمع کہ جس میں اپنی خبر کی یاد ہو، حشر کی یاد ہو، پلصراط کی یاد ہو، موت کی یاد ہو، اپنی زندگی کی یاد ہو، اللہ اسے پسند نصیب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جس مجمع میں 40 آدمی ہوں گے، اس مجمع کی میں خود مغفرت
مغفرت کر دیتا ہوں۔ اپنے کو فارغ کرے، کاموں کو فارغ کرے اور اپنی فضولیات کو فارغ کرے، اپنے گھر کو چھوڑے، کاروبار کو چھوڑے، دھندے کو چھوڑے اور اپنی تجارت کو چھوڑے، کمانے کو چھوڑے، باتوں کو چھوڑے، بی بچوں کو چھوڑے، اپنے مکان کو چھوڑے، کاموں کو چھوڑے، کہ جس رب نے پکارا ہے اس رب کی یاد میں آ جائے کہ ایک وہ دن آئے گا تم خدا کو پکاریں گے، خدا تمہاری بول پر جواب نصیب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہماری نصیحتوں میں جمعہ ہو، ہماری نصیحتوں میں وائس کا ہو، ہماری بولنے میں، بیانوں میں مرکز کا ہو، اور ہمارے سننے میں، ہماری جمع ہونے میں میرے دوست ہماری اجتماعات کا ہو، ان سب کو اللہ قبولیت نصیب عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانی اعتبار سے آج کا دن میرے دوستوں عید کا دن ہے۔ مسورات ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو، آج کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جس کے دل میں امت کا غم ہو، امت کا درد ہو، فرد کا درد ہو کہ ایک ایک مستورات کیسے بن جائے، کہ ایک ایک انسان کیسے بن جائے، ایک ایک بگڑا ہوا، بچھڑا ہوا جو دور ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی عبادت والا، آباد کرنے والا کیسے ہو جائے، اس کے زندگی میں دین کیسے داخل ہو، اس کے اخلاق میں کیسے داخل ہو، کردار میں کیسے داخل ہو، اس کے ذہن میں اور اس کی پہن میں، اس کی ظاہری میں، اس کی باطنی میں، اس کے سونے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے چلنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے کرنے میں، اس کے کمانے میں، اس کی بات چیت کرنے میں اور اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے سفر میں، اس کے حضر میں، اس کے خود گھر میں، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے ماں باپ میں، اس کے خاندان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کہ اس کے اندر کیسے آ جائے کہ یہ تڑپ جس کے دل میں ہوگی اس کے لیے عید کا دن اجتماع کا دن ہوگا۔ مانگنا چھوڑ دیے، رونا چھوڑ دیے، دعائیں چھوڑ دی، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دیے، صلاۃ التوبہ چھوڑ دیے، صلاۃ التسبیح چھوڑ دیے، نفلیں چھوڑ دیے، سنتیں چھوڑ دیے۔ ارے جن اکابر کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ایک ایک دعا اللہ کے سامنے ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی، یہ سینہ بھیگ جاتا تھا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، روتے تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، 4 صحابہ کہ جن کے خلفائے راشدین ہیں ان کو دیکھو، سرائیوں میں دیکھو، جنگوں میں دیکھو، حج میں دیکھو، عمرے میں دیکھو، مکے میں دیکھو، مدینے میں دیکھو، طائف میں دیکھو، احد کی لڑائی میں دیکھو، اور جنگ بدر میں دیکھو، خندق میں دیکھو، حنین میں دیکھو، تبوک میں دیکھو، یرموک میں دیکھو، ہر حال میں، ہر وقت میں ان کی دعائیں 1 گھنٹے سے زیادہ خدا کے سامنے مانگتے تھے۔ اس پیٹ کے لیے ہم نے پوری زندگی کو قربان کر دی، لیکن اس کے اندر دل ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، سبزی سے پیٹ بھرتا ہے، پھلوں سے پیٹ بھرتا ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں کھانے کی ہی یہ سب اس سے پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہم نے دل کو بھول گیا کہ دل پیٹ بھر کے کھانے سے نہیں بھرتا۔ دل کی غذا نماز ہے، دل کی غذا ذکر ہے، دل کی غذا قرآن کا سننا یا پڑھنا ہے، دل کی غذا معافی ہے، دل کی غذا کہ سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ہے۔ آج کی سارے دن کے گناہوں کو مجھے معاف کرنا، میرے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے ڈوب سے لے کر پھر سورج نکلنے کے اندر جو کوئی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا، اگر اس دن اس کی موت آ گئی، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔
عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہی، ہم آئے دنیا کے لیے نہیں ہی، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، کمانے کے لیے نہیں آئے، جمانے کے لیے نہیں آئے، مالداریت کے لیے نہیں آئے، عہدے کے لیے نہیں آئے، شہدے کے لیے نہیں آئے، کرسی کے لیے نہیں آئے، پولیٹیکل کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا مقصد مرنا ہے، اور ہمارا مقصد خبر ہے، ہمارا مقصد اٹھنا ہے، ہمارا مقصد خبر کے سوال ہے، جواب ہے، حشر ہے، کہ جہاں 50,000 سال ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، یہ سب ہمارا مقصد ہے۔ بیان میں اذان سے پہلے اسی لیے اذان دے کر آپ سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج کا دن جمعہ ہے، اور اس کے بعد بھی اذان دے کے یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کاموں کو چھوڑو، دھندے کو چھوڑو، دکان کو چھوڑو، مکان کو چھوڑو، گھروں کو چھوڑو، اپنی پوری تقاضے کو چھوڑو۔ سب سے بڑا تو وہ ہے کہ اس کے تقاضے میں آؤ، وہ بلا رہا ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، کہ ایسے ہی مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے کاموں کو چھوڑو، باتوں کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، پکانے کو چھوڑو، تمہاری ساری چیزوں کو چھوڑو، دھونا چھوڑو، اور سب کو چھوڑ کر کہ تم اپنے گھر میں اور یہاں آ کر اور اپنی مسجد میں، کہ جس نماز کے لیے آئے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے، ذکر کے لیے جس وقت کو تم نکالتے ہی، یہی وقت کل قیامت میں خدا ترازو نیکی کے سب کے وقت کو اللہ خدا تولا جائے گا۔ دین کا کام جلدی ہو، بیان جلدی ہو، دعا جلدی ہو، نماز جلدی ہو، مانگنا جلدی ہو، سجود جلدی ہو، دیر نہیں، دنیا کا کام اطمینان سے ہو، یہ ہمارا خیال ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے سامنے ایسے مانگو، اپنے کیے کو یاد کر کے مانگو، جو ہو گیا اسے مانگو، اور جسے بھول میں ہوا مانگو، جان کے ہوا مانگو، انجانے ہوا یاد کر کے مانگو، میں نے کیا کیا اسے بھی مانگو، جوانی میں کیا ہوا مانگو، اور تمہاری اور بڑھاپے میں کیا ہوا مانگو، اور تمہاری بلوغت کی زندگی کو کیا ہوا، اسے خدا کے سامنے مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ تم بچہ ہو جائے، خدا باپ کے برابر ہو جائے۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر بچہ تڑپتا ہو، ترستا ہو، روتا ہو، لڑتا ہو، بلبلاتا ہو، کہ تم بھی اس طریقے سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے جب تو یاد کر کے مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، کہ تیرے دل کی جو رونے کی آواز آتی ہے اور تیرے آنکھوں میں سے جو پانی نکلتا ہے، یہی پانی تو تیرے جہنم کو بجھانے والی ہے۔ یہ سننے کی جگہ، بننے کی جگہ، سمجھنے کی جگہ، یہاں اخلاق کی جگہ، معاملات کی جگہ، معاشرات کی جگہ، اور ہماری زندگی کو بنانے کی جگہ، کہ اس جگہ کو ہمیں کبھی بھی بیکار نہیں کرنا۔ نہ وقت بیکار ہو، نہ دن بیکار ہو، نہ راتیں بیکار ہو، اور ہماری زندگی بیکار ہو، کوئی چیز اس میں بیکار نہیں کرنا۔ ایک ہی زندگی ہے کہ ہماری سانس اندر رک گئی، اس کے بعد کسی کو چانس ہی نہیں ملے گا۔ چانس ہی نہیں ملے گا۔ ہمارے لیے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں خدا کے سامنے ایک سجدے میں پڑے ہو کے روتے تھے۔ 9 وقت کا کھانا چھوڑ دیتے تھے، 6 وقت کا کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور کبھی افطاری میں کچھ سحری میں کچھ کھانے کے لیے ملتا تو اسے کھا لیتے۔ رمضان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کہ باقی مہینوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ ملتا، چھوارے، کھجور کچھ ہوتی، اسے کھا لیتے تھے۔ میرے دوستوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی افطار کرنے پر 3 دن گزر جاتا تھا۔ مکے کے پہاڑوں کو پوچھو کہ میرے مصطفیٰ نے کس کے لیے رویا ہے،
جنگوں میں پوچھو میرے آقا نے کس کے لیے رویا ہے، مسجد حرم میں جہاں مکہ مدینہ ہے، مکہ ہے، وہاں پوچھو کہ کس کے لیے رویا، کعبے کے غلاف سے پوچھو کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلاف کو پکڑ کے کس کے لیے رویا ہے۔ ارے جہاں خبریں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جنت البقیع ہے، اس قبرستان میں جا کے پوچھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے رویا ہے۔ طائف کی بستی میں پوچھو کس کے لیے رویا ہے، حبشے میں پوچھو کس کے لیے رویا ہے، اماں عائشہ کو پوچھو کتنی راتیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی آقا کے رونے کے ڈر سے، کہ ان کے رونے کا ڈر، یہ دل میں جو درد ہوتا تھا جیسے چولہے پہ ہانڈی رکھنے سے کھت کھت کی آواز ہوتی تھی، میرے آقا کا رونا سینے میں سے کھت کھت کی آواز ہوتی تھی، اس کے ڈر کے مارے اماں عائشہ نیند سے اٹھ کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ یہ امت آج کہاں نہیں ہے، یہ امت کون سی گناہ کو آج چھوڑی ہے، چھوڑی، منہ مارنے کو نہ چھوڑی، دھوکہ دینے کو نہ چھوڑی، ایک دوسرے سے جلن کو نہ چھوڑی۔ یہ امت ہر جگہ ہے۔ ہمارے لیے میرے آقا روئے، کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم جیسے نالائق، ہم جس کے لائق ہی نہیں، ہمارے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی میری امت کا کیا حال ہوگا یہ روتے تھے۔ اس نبی کی خدموں میں ہم سب کو اللہ تعالی ہماری سر نصیب عطا فرمائے، کہ ان کے دھول میں جہاں وہ چلے تھے وہاں ہم سب کو سجود نصیب عطا فرمائے۔ ہماری پوری زندگی خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں گے، پھر بھی ہم ادا نہیں، نہ زندے میں راحت، نہ چلنے میں راحت، نہ دن میں راحت، نہ گھر میں راحت، نہ مسجد میں راحت، نہ راتوں میں راحت، نہ تہجد میں راحت، نہ رمضان میں راحت، نہ عیدوں میں راحت، نہ جمعے میں راحت، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں راحت، نہ ان کے میرے دوستوں ان کی عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان سب میں راحت۔ ہر جگہ موت میں بھی ہمارے لیے رویا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپتے ہوئے پھریں گے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش نصیب فرما۔ سن کے عمل آ جائے، پڑھ کے عمل میں آ جائے، لے کے عمل میں آ جائے، اور جس نے سنا وہ چیزوں کو زندگی میں لائے۔ 11,700 بچوں کو فلسطین میں جن کی عمر 5 6 سال 4 سال 3 سال 11,700 بچوں کو شہید کر دیا۔ آج کی جنگ چل رہی، 90 دن کے قریب سے جنگ چل رہی، نہ کھانا نہ پانی نہ یادیں نہ تڑپیں نہ گھر نہ ٹھنڈ نہ اوس، کوئی چیز ان کو میرے دوستو سہارا نہیں۔ 50 سے لے کر 70-80 سال کے اندر کے بوڑھے 6,000 شہید ہوئے، 6,000 شہید۔ بھائیوں یہ زندگی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کہ اللہ ہمیں بیکار نے پیدا کر دیا کہ تم بھی کر لو، گھر بھی بنا لو، بیوی بھی بنا لو، بچے بھی بنا لو، مال بھی جمع کر لو، مالداریت کو اختیار کر لو، کہ یوں ہی کھا لو پی لو گزار لو، آرام کر لو، عیش کر لو، سکون کر لو، اطمینان کر لو، انجوائے کر لو، جو دل میں آیا کر لو، پھر آ جاؤ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا ایک گمان ہے کہ میں تم کو بیکار پیدا کیا؟ یہ دنیا، یہ 18,000 مخلوق، یہ زمین، یہ ساری کے ساری 17,990 پر 9 مخلوق تمہارے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اور تم کو خالص میری پہچان کے لیے بھیجا ہے۔
میری پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ دوستوں، اللہ موقع دیتے ہیں، باتیں دیتے ہیں، سننے کو دیتے ہیں، کہنے کو دیتے ہیں، سنانے کو دیتے ہیں، پڑھنے کو دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر زندگی کی تبدیلی آ جائے۔ بے فام نہیں ہونا، بے فام نہیں ہونا۔ 2-3 جمعے سے آپ لوگوں کے سامنے کہ میرے دوستو ہماری اجتماعات کی جو بات آ رہی ہے کہ کتنی محنتیں ہیں، مخفی ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اسی اجتماع کے لیے کہ میرے دوستوں 250 عورتیں روزہ رہ کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیا دیا؟ یا 40 سے 50 ہزار کا مجمع، کبھی 60 بھی، کبھی 70 بھی، اور کبھی میرے دوستو اس سے کم بھی، کہ ہزاروں کا مجمع جہاں جمع ہوتا ہو، جس کی قربانیاں ہو، جس کی دعائیں ہو، جس کے اندر بزرگان دین کی دعائیں ہو، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے ان کے لیے ان کی دعائیں ہو، تہجد میں دعائیں ہو۔ اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ مجمع کو جمانے کا مقصد کیا؟ پکنک کے لیے نہیں، پھرنے کے لیے نہیں، پارکنگ کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے نہیں، جمع ہونے کے لیے نہیں، کہ مجھے اجتماع سے کیا ملا۔ مجھے اجتماع سے کیا ملا؟ میں نے کیا دیا اللہ کے لیے؟ فرمایا کہ جمعہ کے دن جو اذان سنتے ہی اور میرے دوستو اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا، نماز پڑھ لیا، سنتیں پڑھ کے اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک دعا پڑھ کے نکلتا ہے، اس کا قدم بایاں قدم گیٹ کے باہر ہوگا، 360 رحمتیں جمعہ کے اللہ تعالیٰ اس کی مقدر میں نصیب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اجتماع میں جو 2 دن کا ہے ہمارا، کہ دوسرے دن 10 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، اور جس اجتماع کی اختتام 9 نمازیں ہی، پہلے دن کے 4، دوسرے دن کے 5، 9 نمازیں ہی۔ وہ زمین بھی کیسی زمین ہے جو اللہ کے بندوں کی جوڑ کے لیے وہ زمین ملی ہو، وہ خدمت بھی کیا خدمت ہے، جو بندے آئے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ارے وہ تڑپ بھی کیا تڑپ ہے کہ جو بندے آئے کہ وہ اللہ سے کچھ لے کے چلے جائے، کہ اجتماع سے اس کے پلے میں کچھ پڑ جائے، اس کے ذہن میں کچھ پڑ جائے، اس کی زندگی میں کچھ پڑ جائے، اس کی بھی تبدیلی ہو جائے۔ 5 مہینے پہلے ہمیں اجتماع کی ڈیٹ ملتی ہے، وہاں سے ترغیب شروع ہوتی ہے۔ ایک جوڑ سلطان شاہ کا، اور اس کے بعد 4 مہینے کی جماعتیں، پھر ایک جوڑ سلطان شاہ کا، پھر تیسرا جوڑ سلطان شاہ کا، اور اس تیسرے جوڑ کے بعد ہماری اقتدام آتی ہے، انتظامی امور آتی ہے، میرے دوستو میدان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر کتنی قربانیاں، کتنی چیزیں، ہر 30 کو اٹھا لو، تام کا لنگر اٹھا لو، سب سے پہلے عارضی مسجد اٹھا لو، لاکھوں کا خرچ ہے، لنگر ہے کہ جس میں میرے دوستو 1 مہینہ یا 35 یا 30 پر 6 دن پہلے سے لنگر ہر وقت دوپہر کا ہو، اور جو جماعت ٹکی اس کے لیے ہر وقت کھانا چلتا ہے، کہ میرے دوستو یہ امت کا غم نہیں تو اور کیا ہے۔ تام اٹھا لو، ایک تام کا، جس میں ہم لوگ میرے دوستوں ایک چائے پر 20-30 روپے ہم نے لٹا دیتے ہی، کہ آج کے 30-40 روپے میں جو کھانا دیتا ہو، کہ میرے دوستوں اس کا نقصان، کہ میرے دوستوں اس کے اندر کا جو کھانا دیتے ہی، کہ اس میں آدھا یا 40% پیسہ ملتا ہے، 60% کا خرچ جس نے لیا اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک طعام کا خرچ 3 لاکھ سے زیادہ آتا ہے، 2 طعام کا 6 لاکھ ہو گئے، زمین کا، صفائی کا، اتنے سب کا بھی سب اوڑ کے، سب لے کے، سب کے میرے دوستوں سب ڈال کے، سب کو ایک جگہ جمایا جاتا ہے، کہ تاکہ ہمارا
دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ انسان کے اندر آ جائے کہ اس میں مانگنا آ جائے، اس زمین پہ بیٹھنا آ جائے۔ دیکھو ایک ایک اجتماع ہو گیا کہ جہاں پھر قیامت تک ہوگا، یعنی اللہ بہتر جانے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگل کے لیے چلے گئے، لکڑیوں کے لیے چلے گئے، جانور کو لے کے چلے گئے، کسی اور کام کے لیے چلے گئے، کوئی اور تقاضا تھا چلے گئے، ہماری کھیتی باڑی جنگل میں ہے یا ہماری میرے دوستوں کاروبار جنگل میں ہے، وہاں ہم لوگ میرے دوستوں کسان کا کام کر رہے ہیں، اذان نہیں سناتے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں جو سب سے بڑا پتھر ہے اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے، خدا کی قسم وہ پتھر قیامت تک تمہاری مغفرت کی دعا کرے گا۔ جس پہ کھڑے ہو کے اور جس زمین پر تم نے خدا کا سجدہ کیا، وہ زمین قیامت تک بازو زمین سے فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک اللہ والا، ایک نمازی گزرا ہے، تیرے اوپر کوئی گزرا ہے؟ یہ سب جمانا، یہ سب لانا، جیسے نکھے ہیں نا، یہ سب ذریعہ ہے، مقدر دونوں کا جوڑا خدا لکھ دیا تو اسے کوئی مٹھا نہیں سکتا۔ یہ سب ذریعہ ہے، یہ لانا ذریعہ ہے، فرد فرد میں پہنچانا ذریعہ ہے۔ اور میرے دوستو اجتماع کی جو میرے دوستو جنوری 20/4 جو 20/5 تھا، یہ تاریخ ہے جہاں جمع ہونا ہے، اس کی آواز ذریعہ ہے، آنا ذریعہ ہے۔ سب آتے ہیں لیکن کس لیے آتے ہیں کسی کو تقاضا نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ جس کا چلنا ثواب ہو، کیا جس کا بیٹھنا ثواب نہیں ہوتا؟ جس کا مانگنا ثواب نہیں ہوتا؟ جس کی شب گزاری ثواب نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ 5000 مجمع سے زیادہ شب گزاری کر کے روتے ہی خدا کے سامنے۔ یہ اندرونی باتیں ہی۔ جہاں ہماری مدن پلی میں اجتماع ہوا میرے دوستوں، 25,000 کا مجمع خدا کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے رویا۔ اسی میں تو ہدایت ہے، اسی میں تو خدا کی بول ہے، اسی میں تو خدا تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں، اسے نیک سالی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کتنوں کو دیتے ہیں۔ جو سیراب نہیں ہونا چاہتا تو میرے دوستو اسے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ رکھے ہی جائیں گے، چلیں گے، دعا میں جائیں گے، ظہر میں جائیں گے، کل جائیں گے اور جائیں گے، چلتے ہیں، کسی کو آنے کی بھی ہدایت نہیں ہوتی۔ پتھریلی زمین نہیں بننا، جذب والی زمین بننا۔ بارش پہاڑ پہ بھی پڑتا ہے، بارش مٹی پہ بھی پڑتا ہے، بارش جہاں جنگلات ہے وہاں بھی پڑتا ہے، بارش ندیوں میں بھی پڑتا ہے، بارش کنووں میں بھی پڑتا ہے۔ ندی جب پانی کو رکھتی ہے تو اس سے جانور فیض ہوتے ہیں، جنگلی جانور اسے پیتے ہیں۔ زمین جب بارش کے پانی کو لیتی ہے، نرم ہوتی ہے، جذب ہوتی ہے، حل چلا جاتا ہے۔ اس زمین کو تھوڑی قوت دو کہ جو چیز تمہیں پکائے، اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 700 دانے اللہ نصیب عطا فرماتے ہیں۔ وہی بارش میرے دوستوں ہم نے پتھریلی زمین پر پڑ گئی، نہ اس کو فائدہ، نہ دوسروں کو فائدہ، نہ رکھی، نہ نرم ہوئی، نہ لی، نہ کسی کو فائدہ، کہ میرے دوستو اسے بولتے ہی کہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ اس اجتماع کے لیے ہمارے سامنے میرے دوستوں 10 دن 12 دن جو باقی ہے کہ میرے دوستوں بچھڑے بگڑے پڑھے لکھے ان پڑھ سب کی میرے دوستوں کہ خود اللہ کی راہ میں نکلے، دوسروں کو لے جائے کہ جو چلنا ہے ان کے اوپر محنتیں کرے، اس کی زندگی تھوڑی سی تبدیل جا کے ولی بننا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ راستہ ہے سیدھا بتانے کا، سیدھا بتانے کا یہ راستہ ہے۔ اسی میں ہدایت ملتی ہے، اسی میں رونا ملتا ہے، اسی میں مانگنا ملتا ہے، اسی میں قدر ملتی ہے، اسی میں اخلاق ملتے ہیں، اسی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ملتے ہیں، رونا ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ملتی ہے کہ یا ربی امتی، اے اللہ دین کے لحاظ سے میری امت کا کیا حال ہوگا، سمجھانے والا کون ہوگا، بولنے والا کون ہوگا، کہیں میری امت
جہنم کی طرف نہ چلے جائے کہ ان کو پکڑ کے جنت کی طرف لانے والا کون ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ایمانی میں ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ایک بول انسان کو ہدایت کے لیے، ایک بول آخرت کی ایک بات آ گئی میرے دوستوں، فرمایا وہ تڑپ سے رونے سے ایک بات آ گئی 1000 سال نفل نماز پڑھنے سے بہتر فرما دیا۔ 1000 سال نفل نماز پڑھنے سے بہتر کرا دیا۔ یہ امت ہے، اس کو نہیں دیکھے یہ امت ہے، اسے سمجھاؤ، اس کا نام لے کے رات میں اٹھ کے مانگو، خود کے لیے مانگو، خو انفسکم واہلیکم نارا، خود بننا دوسروں کو بنانا، خود کی فکر دوسروں کی فکر، اپنی فکر گھر کی فکر، میری فکر میرے خون کی فکر، سب کی تڑپ سب کی طلب سب کی فکر۔ یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت ہے، ان کی تو امت ہے، ان کی تو امت ہے۔ کمرشل اسٹریٹ میں میرے دوستو ہماری گجرات نکلنے تھی، ہماری وہاں 3 دن جماعت رکی ہوئی تھی کہ میرے دوستو ہمارے وزیر بھائی نے جن کا ہاتھ معذور تھا، ہمارے ساتھیوں کو بولو عشاء کی نماز کے بعد لے گئے، ایک شرابی ہے، 2 لحظے بات کرنا، تیسرا لحظہ بات نہیں، دکان ہے، راتوں کا چلن ہے وہاں تو بہت بڑی، میں شیواجی نگر کی وہ ساری تو میرے دوستوں دکانیں لگی ہوئی، 2 لحظے 2 باتیں کیا بتائے، 2 باتیں سنتا چل جاتا ہے، بزی ہے۔ وزیر بھی نے روتے ہوئے دوسرے دن ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مسلمان ہے جس کے چہرے پہ تھوڑی سی داڑھی ہے کہ وہ شراب کے نشے میں آ گیا، جانا پی کے بیٹھا رہا کہ میرے دوستوں وزیر بھائی نے ان کو لے گئے، ہمارا تو اللہ تعالیٰ آج ہمارا روزی تیسا دے دیا۔ کیسے؟ میں نے فرمایا دیکھو یہ ہے میرے دوستوں، میں مسجد میں آپ تک کسی سے نہیں کہا کہ میرے دوستوں کہیں بھی نہیں کہا، میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں ان کی عمر 50 پر 5 سال سے زیادہ تھی، اس شرابی کے دونوں پیر جا کے پکڑ لیا انہوں نے، دونوں پیر پکڑ لیا، بیٹا بدل جا، آجا تو آجا۔ میرے دوستوں دوسرے تیسرے دن میرے دوستوں کہ اس کی تبدیلی کی واقعات ہم نے سنے کہ میرے دوستوں وہ آیا، وہ اللہ کے راہ میں نکلا، اتنی فکر تھی، اتنا غم تھا اس دین کا، اسی غم میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ درد ہے امت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔